جو لوگ آ کے نیگیٹو کمنٹس کرتے رہتے ہیں نا یوں ان کے لیے میرے چینل پر کوئی جگہ نہیں ہے. میں پروفٹ بناتا ہوں نہیں بناتا اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں, یہ بیسیکلی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سبق دینے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ایسا نہ سمجھیں گے نیگیٹو لوگ کہ یہ ہماری اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ بدر نے ہمارے لیے ویڈیو بنائی ہے. آپ لوگوں کی صرف اتنی اہمیت ہے کہ میں نے ٹیم کو کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ نیگیٹو کمنٹ ہو پورا کمنٹ بھی نہ پڑھا کرو, انہیں پہلے ہی بلاک کر دیا کرو. السلام علیکم, کیسے ہیں سب؟ خیریت سے ہیں؟ تھوڑے سے پیسے بنائے تھے, سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ریکارڈ کر لوں, آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کیسے بنائے جاتے ہیں, سائیکالوجی کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے, لاٹ سائز کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے. اور بہت سے لوگ اکثر یہ سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ٹریڈنگ میں بنتے بھی ہیں پیسے کہ نہیں, اور یہ سب کچھ فراڈ تو نہیں ہوتا, یا کیا سب ہی کو لاس ہوتا ہے. تو ایکچولی آپ کو دکھانا ہے کہ پروفٹ بھی ہوتا ہے, اور اگر آپ رسک مینیج کر کے چلیں تو نہ صرف پروفٹ ہوتا ہے بلکہ اچھا خاصا پروفٹ ہوتا ہے. اور اکثر میں کچھ اسٹوڈنٹس کو حوصلہ دینے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں لاس اگر ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے, لیکن رسک مینیج اس امید پہ کر کے ٹریڈ کرو, اس امید پر ڈسپلن کے ساتھ ٹریڈ کرو کہ جب انشاءاللہ پروفٹ ہوگا تو پروفٹ بھی اسی حساب سے ہوگا جس حساب سے ابھی آپ کو لاس ہو رہا ہے. اور اسپیشلی جو لوگ نیو ہیں ان کے لیے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی کہ اگر آپ بھی پروفٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈسپلن رہنا ہوگا. میں آپ کو پوری ویڈیو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے میں نے لاٹ سائز کو کنٹرول کیا, کس طرح سے میں نے لاسز کو منیمائز کیا, اور پروفٹ کو ایک اکاؤنٹ ہے اور آپ دیکھ لیں گے کتنے کا اکاؤنٹ ہے, تھمبنیل پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا, اور 10% میں نے بنایا ہے, اور یہ اس منتھ میں بنایا ہے جس منتھ میں آپ سب کو پتہ ہے کہ میرے جو فادر ہیں وہ بیمار تھے, ان کے ساتھ ہاسپٹل, اور اس طرح سے میں آلموسٹ گھر سے باہر ہی رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی جو 2-3 دن مجھے ملتے تھے اس میں یہ سب میں بناتا رہا ہوں. تو چلتے ہیں ہم جا کے دیکھتے ہیں. اچھا, یہ ایک اکاؤنٹ ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنے چینل پر, اور یہ $1,00,000 کا اکاؤنٹ ہے, اور اس میں آپ کہہ لیں کہ یہ 1 منتھ کی ہسٹری ہے. یہاں پہ ہم جائیں گے منتھ میں, اور ویسے یہ ایک نومینل سا اکاؤنٹ ہے, مطلب میرا جس پہ میں اسکیلپنگ وغیرہ کرتا ہوں یہ وہ والا اکاؤنٹ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ٹریڈ میں نے کس طرح سے کیا ہے. اس میں آپ پیچھے چلے جائیں گے, شروع سے میں لے کر جاؤں تو یہ ایک پے آؤٹ لیا ہے میں نے, پھر اس کے بعد یہ ایک پے آؤٹ لیا ہے, یہ ایک پے آؤٹ لیا ہے. یہ جو ہے نا آلموسٹ 3 سے 4 میں ہر ویکینڈ پہ پے آؤٹس بھی لیتا رہا ہوں, اور اس کے علاوہ ابھی اس میں $10,123 پروفٹ ہو چکا ہے. اور جو وڈرا میں نے کیا ہے وہ $5,331 پروفٹ, ابھی 4,790 پڑا ہوا ہے اس میں. ادھر آپ جا کر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. یہ لائیو اکاؤنٹ ہے. اب آپ کہیں گے کہ میں نے اس میں ٹائٹل کو کیوں ہائڈ کیا ہے. ٹائٹل کو اس لیے ہائڈ کیا ہے کہ میں بروکر کیوں پروموٹ کروں, مطلب بروکر نے مجھے پیسے تھوڑے دیے ہیں کہ, یا مجھے اسپانسر تھوڑا ہی کیا ہے کہ میں بروکر پروموٹ کروں. تو ویسے بھی موسٹ ویوڈ چینل ہے پاکستان کا, میں کوئی اور اگر نہیں بھی ہے تو کچھ دنوں میں یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. تو چلتے ہیں اب جا کر دیکھتے ہیں کہ اکاؤنٹ کس طرح سے ہم نے گرو کیا ہے. لاٹ سائز آپ دیکھیں گے کہ 1, 5, 1, 2 اور بیچ میں نے 10 اسٹینڈرڈ لاٹس بھی لگائی ہیں. اب اس میں جب 10 اسٹینڈرڈ لاٹس لگائی ہیں, مین جو چیز ہم نے دیکھنی ہے شروع سے, یہ آپ دیکھ لیں بڑی لاٹ سائزز میں شروع, چونکہ اسکیلپنگ کہتے ہی اسے ہیں. اسکیلپنگ بیسیکلی کیسے کہتے ہیں کہ ٹریڈ لینے سے پہلے جو چیز آپ نے کرنی ہوتی ہے وہ پروفٹ کا لاس کا سوچنا ہوتا ہے. یعنی کہ آپ ٹریڈ لگانے لگے ہیں, پہلے آپ کے مائنڈ میں ہو کہ بھاگنا کب ہے, فوراً سے ٹریڈ لگانی ہے اور نکل جانی ہے. ڈے ٹریڈر کو اسی طرح سے ہونا چاہیے. اور سب سے جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہی ایموشنل کنٹرول ہے. اور اگر آپ میں ایموشنل کنٹرول نہیں ہے تو آپ ڈے ٹریڈنگ یا تو نہ کریں, یا ایموشنل کنٹرول پہلے پیدا کرنے کی کوشش کریں, پھر بڑے بڑے ڈپازٹس کیجیے گا. ادروائز آپ کے پاس $100 ہیں, $10,000 ہیں یا $40,000 ہیں, وہ آپ کا اکاؤنٹ واش آؤٹ ہی ہوگا.
اب چلتے ہیں اس میں. یہ مجھے ایک بڑا لاس بھی ہوا ہے, صحیح ہے. یہ بڑا لاس نہیں ہے, اس کے بعد تھا ایک بڑا لاس, یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ. اب یہ اس میں دیکھیں کہ 10 اسٹینڈرڈ لاٹس لگائی ہیں, لیکن یہ میرے اکاؤنٹ کا 2% ہے, صحیح ہے. اور 2% کوئی زیادہ نہیں ہوتا, آپ لوگ 10-20% رسک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. جہاں پہ اتنا مجھے لاس ہوا ہے وہاں پہ پروفٹس بھی اچھے خاصے ہوئے ہیں. تو اب یہ اس وقت اتنا پروفٹ ہے اور اتنے پہ اکاؤنٹ کھڑا ہوا ہے. اب اس کو کرتے ہیں ہم کوئٹ, اور آپ کو کچھ چیزیں بتانی ہیں. دیکھیں ہے معاملہ بیسیکلی کیا, میں اکثر یہ چیز کہتا ہوں کہ ٹریڈنگ فائنینشیل مارکیٹ ہے ہی ٹوٹلی ایموشنز کا کام ہے, ٹوٹلی ایموشنل کنٹرول ہے. اسپیشلی جو لوگ دل کے مریض ہوتے ہیں انہیں تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ ٹریڈنگ نہ کریں. دل کو یا تو مضبوط کر لیں, یا کہیں سے علاج کروا لیں, یا ایموشنز کو مضبوط کر لیں تاکہ آپ ٹریڈنگ میں پروفٹ بنا سکیں. سب سے بڑا جو اصل میں امتحان ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ ٹریڈ لگا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ٹریڈ لگاتے وقت یہ چیز میں نے دیکھی ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں میرے پاس, تو سینکڑوں لوگ آتے ہیں سیکھنے کے لیے اور اکاؤنٹس دکھانے کے لیے, تو ان کے مائنڈ میں ٹریڈ لگاتے وقت ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ یار پروفٹ کتنا بنے گا. ان کے مائنڈ میں لاس ہوتا ہی نہیں ہے کہ یار اس میں لاس بھی ہو سکتا ہے. جب آپ لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں, یا اسٹاک ایکسچینج کہہ رہا ہوں, پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا کسی بھی اور بزنس میں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, یا کوئی موٹر سائیکل لے رہے ہوتے ہیں, یا کوئی گاڑی لے رہے ہوتے ہیں, آپ 10 لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں, صحیح ہے. 10 لوگوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد 10 جگہوں پہ اس کے ریویوز دیکھتے ہیں اور 100 چیزیں دیکھتے ہیں, پھر جا کے اس جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں, پھر جا کے وہ گاڑی لیتے ہیں. یہاں پر عجیب مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا کہ 10 جو ہے نا آپ لوگ ٹریڈ کر دیتے ہیں, بس یوں موبائل پکڑا ہوا ہے اور آپ نے بس ٹریڈ کر دی. کھانا کھانے جا رہے ہیں, وہ میرے ایک استاد تھے, انہوں نے بڑی عمر کے ہیں, تو انہوں نے پاکستانیوں کو کھانا کھانا شروع کیا تو کچھ عرصے بعد ختم کر دیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ انڈین پاکستانی جو ہے نا یہ علیحدہ قوم ہے, ان کو نہیں سکھایا جا سکتا. یہ بستروں پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, ٹریڈنگ کر رہے ہیں, مسجد مندر جا رہے ہیں, یہ لوگ ٹریڈنگ کر رہے ہیں. ٹریڈنگ فوکس ہو کر کی جاتی ہے, مطلب فوکس اس طرح کا فوکس کہ جب آپ کے مائنڈ میں اور چیزیں نہ ہوں, ڈیسیجن لیتے وقت آپ فوکسڈ ہوں, پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے اس ٹریڈ سے آؤٹ کب ہونا ہے. یہ جو لاجک ہے نا, یہ میں اکثر اسٹوڈنٹس کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے سائیکولوجیکلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو ایک چیز اگر آپ لوگ کر لینا تو آپ کی پوری ٹریڈنگ چینج ہو جائے گی, پوری ٹریڈنگ ہسٹری چینج ہو جائے گی. آپ پورا پاسٹ اپنا بھول جائیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لاجک ہونی چاہیے ٹریڈ میں انٹر ہوتے وقت اور ٹریڈ سے آؤٹ ہوتے وقت, صحیح ہے. اور پھر ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ میں اکثر اسٹوڈنٹ سے جو آ کے کہتے ہیں کہ ہم بہت پروفٹ بنا رہے ہیں اور ہم ٹھیک ہیں, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان سے میں ایک چیز پوچھتا ہوں, وہ یہ چیز پوچھتا ہوں کہ اسٹاپ لاس لگاتے ہو. پھر اگر وہ کہتے ہیں اسٹاپ لاس لگاتے ہیں, میرا دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ جب اسٹاپ لاس کے قریب آتی ہے تو اسٹاپ لاس ایکسٹینڈ تو نہیں کر دیتے, بڑھا تو نہیں دیتے, یا اسٹاپ لاس کو ہٹا تو نہیں دیتے. یہ 2 سوال میں کرتا ہوں. اگر تو آپ اسٹاپ لاس کو ہٹا دیتے ہیں, یا اسٹاپ لاس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں, یا اسٹاپ لاس لگاتے ہی نہیں ہیں, تو آپ کو اتنے برے دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں. میں یہ ریئلی یہ چیز آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اتنے برے دن دیکھنے پڑ سکتے ہیں کہ آپ کو نائٹ میئرز آئیں گے, بھیانک خواب دیکھنے کو ملیں گے. تو اس لیے اسٹاپ لاس تو لازمی لگانا پڑے گا. ہاں, اسٹاپ لاس نہیں اگر لگاتے آپ تو آپ کا ہاتھ اتنا مضبوط ہو کہ لاس کی طرف مارکیٹ گئی ہے, فوراً سے آپ آؤٹ ہو جائیں. دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ. اور دوسری ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی. بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہیں. وہ یہ کہ جو لوگ آ کے نیگیٹو کمنٹس کرتے رہتے ہیں نا یوں ان کے لیے میرے چینل پر کوئی جگہ نہیں ہے. میں پروفٹ بناتا ہوں نہیں بناتا, اس سے آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے. اور اسپیشلی یہ
کہ یہ آپ لوگوں کے لیے میں نے نہیں، آپ لوگوں کے جو اتنے ادھر ادھر کمنٹس آتے رہتے ہیں کہ یہ خود بھی ٹریڈنگ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں، یہ بیسیکلی میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو سبق دینے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے. ایسا نہ سمجھیں گے نیگیٹو لوگ کہ یہ ہماری اتنی اہمیت ہو گئی ہے کہ بدر نے ہمارے لیے ویڈیو بنائی ہے. آپ لوگوں کی صرف اتنی اہمیت ہے کہ میں نے ٹیم کو کہا ہوا ہے کہ جہاں پہ نیگیٹو کمنٹ ہو پورا کمنٹ بھی نہ پڑھا کرو، انہیں پہلے ہی بلاک کر دیا کرو. اللہ حافظ.